یہ کہانی ایک نوبیاحتہ خاتون کی ہے جس پر ایک مہیب شکل کا جن عاشق ہو جاتا ہے۔ خاتون اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اس غصے میں وہ شیطان جن کس طرح انتقام لیتا ہے، کوئی شخص اس خاتون کی کہانی پر یقین نہیں کرتا۔ یقین اس وقت آتا ہے جب اس خاتون کے گھر پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کی شکل بھی اسی جن جیسی ہوتی ہے۔ اس کے جسم پر 1 فٹ لمبے بھورے رنگ کے بال ہوتے ہیں اور اس کے ایک سائڈ پر 3 دانت برچھیوں کی طرح نکلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی میری طرح ماحول سناٹے اور محیط اندھیروں سے خوف آتا ہے اور کوئی بھی پراسرار کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی یا ڈراؤنے خواب آپ کا مقدر بن جاتے ہیں، تو پھر یہ کہانی آپ کے لیے بالکل نہیں، کیونکہ یہ کہانی ایک پراسرار جن کی ہے جس کو ایک نوبیاحتہ خاتون کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم بھی ایک ایسے ہی ماحول میں کھڑے ہیں، میرے پیچھے اندھیرا ہے اور اس کے ساتھ مختلف جانوروں کی آوازیں ہیں، تاکہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جا سکے جو اس کہانی میں موجود ہے۔ یہ کہانی ایک نوبیاحتہ خاتون کی ہے جس پر ایک مہیب شکل کا جن عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے اپنے پیار کی پینگیں بڑھانا چاہتا ہے مگر خاتون اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اس غصے میں وہ شیطان جن کس طرح انتقام لیتا ہے اور اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد کوئی شخص اس خاتون کی کہانی پر یقین نہیں کرتا، مگر یقین اس وقت آتا ہے جب اس خاتون کے گھر پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس بچے کی شکل بھی اسی جن جیسی ہوتی ہے۔ اس کے جسم پر 1 فٹ لمبے بھورے رنگ کے بال ہوتے ہیں اور اس کے ایک سائڈ پر 3 دانت برچھیوں کی طرح نکلے ہوتے ہیں۔ تو ایسی مہیب شکل دیکھ کر نرسیں کس طرح بے ہوش ہوتی ہیں اور ڈاکٹر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کیسے وہاں موجود رہتے اور کیسے اس کے خامد کو اپنی بیوی پر یقین آتا ہے کہ اس کو ایک مہیب شکل والا جن تنگ کر رہا ہے۔ تو یہ کہانی سننے کے لیے ہمارے مصنف ایسی ہی ایک تاریک رات میں شہر سے دور ایک بستی میں جاتے ہیں جہاں پر وہ خاتون موجود ہے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درخت ایک دوسرے میں گڑمڑ مبہوت جادوگروں کی طرح کھڑے ہیں۔ چاندنی رات کا پرہول سناٹا اور جھینگروں کی مسلسل دل دہلا دینے والی آواز کسی آبشار کے پراسرار ترنم کی مانند میرے قدموں کا ساتھ دے رہی ہے۔ دور کھیتوں کے اس پار جہاں ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، مٹی کے چند گھروندے خاموش کھڑے ہیں۔ ان کی پشت پر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے اور اس بستی کے رہنے والے اپنے مردے اسی میں گاڑتے ہیں۔ قبرستان اور بستی کے مکانوں کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جو شاید اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان حد کا کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو مردے قبروں سے نکل کر تفریح کرتے ہوں اور قدرت نے ان کے لیے یہ ٹیلہ حد فاصل قرار دے دیا ہو کہ اس ٹیلے کے اس پار انسان بستے ہیں۔ مجھے اس بستی کے سب سے پہلے گھروندے میں جانا ہے۔ اس گھروندے کے پاس شہتوت کا ایک درخت ہے۔ اس درخت کی چھاؤں میں مجھے سعید ملے گا۔ یہ دیوانہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہے۔ اس دیوانے کی عادت بھی عجیب ہے۔ میرے ذوق کی تسکین کے لیے دن رات اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی غیر معمولی سچا واقعہ سننے میں آئے اور وہ مجھے چلنے کی دعوت دے۔ پھر میرے وہاں پہنچنے سے پہلے خود پہنچ جاتا ہے تاکہ جب میں پہنچوں تو لوگ مجھ سے غائبانہ متعارف ہو چکے ہوں۔ سعید نے گھر کے مالک سے میرا تعارف کروایا ہے۔ سلطان یہ شریف صاحب ہیں اور آپ میرے دوست ہیں سلطان صاحب۔ السلام علیکم۔ شریف صاحب نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے سلام کیا۔ میں بھی اسی خلوص اور عاجزی سے جواب دے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے اس مکان کی مکانیت پھیلی ہوئی ہے جو اس ایک کمرے اور ایک عدد صحن پر مشتمل ہے۔ صحن میں کچھ بھی نہیں، خالی پڑا ہے، بالکل خالی۔ کمرے میں چند ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں، مثلاً ایک صدیوں پرانا ٹرنک، 3 ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں، ان پر میلے کچیلے بستر، 2 دیے، ایک ٹین کا اور دوسرا مٹی کا۔ کمرے کے ایک گوشے میں بے نام خنجر جو کافی قیمتی دکھائی دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ لے دے کر یہی ایک چیز اس گھر میں قابل ذکر ہے۔
باقی کیا ٹوٹی پھوٹی چیزیں اور کیا یہاں کے ٹوٹے پھوٹے باسی۔ سعید نے غور سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں باجی، پھر بات شروع کریں۔ عورت نے ایک جھرجھری سی لی ہے، اپنے خامد کی طرف پھیکی مسکراہٹ اچھالی ہے اور مجھ سے مخاطب ہوئی۔ واقعے کی ابتدا آج سے 18 سال پہلے یوں ہوتی ہے کہ مڈل پاس کرنے کے بعد میری تعلیم چھڑوا دی جاتی ہے اور گھر میں اماں ابا، بڑی بہنیں اور بھائی ایک پراسرار قسم کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نئے سے نئے کپڑے، زیورات، چاولوں کی بوریاں، شنیل کے لحاف اور صوفہ سیٹ، خدا جانے کیا کچھ آنے لگتا ہے۔ صدیوں کے بند صندوقوں اور الماریوں کے تالے کھلتے ہیں اور ایک سہانی شام مجھے سرخ جوڑے میں دلہن کے طور پر شریف صاحب کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ شریف صاحب سے میری منگنی بچپن میں ہو چکی تھی، اسی لیے جب میری عمر مشکل سے 14 برس کی ہوئی تو میری شادی کر دی گئی۔ شریف صاحب میرے ماموں کے بیٹے ہیں، یہ ان دنوں پشاور میں کپڑے کا کاروبار کر رہے تھے، سو شادی کے بعد مجھے بھی ان کے ساتھ پشاور جانا پڑا۔ میں فخر سے یہ بات کہتی ہوں کہ پشاور پہنچ کر جو اچھا اور محبت بھرا سلوک میرے ساتھ ہوا اس کی شاید ہی مثال ملے۔ یہ صبح سویرے اپنی دکان پر چلے جاتے اور میں سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ شام کو واپس لوٹتے تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ دن بھر کی تنہائی کا احساس چند لمحوں میں دور ہو جاتا اور ہم یا تو گپے ہانکتے سو جاتے یا فلم دیکھنے چلے جاتے۔ کہ مختصر وہ دن بہت اچھے تھے۔ مجھے پشاور آئے ہوئے 6 ماہ گزر گئے تو میں امید سے ہو گئی۔ شادی کے بعد جب ایسی حالت وارد ہوتی ہے تو طبیعت کچھ عجیب سی ہو جاتی ہے۔ کبھی تو یہ احساس پاگل بنانے لگتا ہے کہ بچہ ایک طرف خوشی کا پیامبر بن کر آیا ہے تو دوسری طرف کتنے بڑے خطرے کی دھمکی۔ میری کیفیت اس سے مختلف نہیں تھی۔ کبھی طبیعت کا بوجھل پن ذہن میں جھنجھلاہٹ پیدا کر دیتا ہے تو کبھی ایک بچے کا چاند سا چہرہ تخیل میں ابھر کر جی میں گدگدی سی کر جاتا ہے۔ میری کیفیت اس سے مختلف نہیں تھی۔ میں سارا دن انہی باتوں میں الجھی رہتی تھی۔ شام کو جب شریف صاحب گھر آ جاتے تو میرا یہ ذہنی خلفشار کم ہو جاتا۔ دن یوں ہی بیتتے چلے گئے۔ بچے کی پیدائش میں صرف 3 ماہ رہ گئے تو ایک شام میں نہائی۔ شریف صاحب کے آنے سے پہلے میں ہر شام نہا دھو کر ان کا انتظار کیا کرتی تھی کیونکہ یہ ان کی اپنی پسند تھی۔ لہٰذا اس شام بھی میں معمول کے مطابق نہائی اور غسل خانے سے نکل کر بال خشک کرنے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ بڑے کمرے کی بتی غسل خانے میں آنے سے پہلے میں نے بجھا دی تھی، حالانکہ اس وقت اس کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ میں سمجھی کہیں کوئی چور وغیرہ نہ گھر میں گھس آیا ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ چیخ کر محلے والوں کو بلاؤں، پھر مجھے خیال آیا کہ اگر کمرے میں کوئی نہ ہوا تو خواہ شرمندہ ہونا پڑے گا۔ میں نے جی کڑا کیا اور کمرے کی طرف بڑھ کر صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا سر چکرا گیا اور بے اختیار میرے منہ سے علی 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 نکلنے لگا۔ میں شیعہ مذہب کی پیروکار ہوں، میرے لیے مشکل میں اس نام کو پکارنا ایک عادت ہے، سو میں نے یہی نام اس وقت بھی پکارا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کمرے میں کیا منظر دیکھا۔ آپ شاید میری باتوں پر یقین نہ کریں، لیکن میں اپنے تینوں بچوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کمرے میں ایک اتنا بڑا جسم دیکھا جتنا بڑا کمرے کا پھیلاؤ تھا۔ اس جسم پر 1 فٹ لمبے بھورے رنگ کے بال اور ایک بڑا سا لنگوٹ بندھا ہوا تھا۔ میں ہراساں ہو کر پیچھے ہٹنے لگی اور مسلسل علی مولا مشکل کشا کا نام پکارتی رہی۔ چند لمحے بعد کھڑکی کے راستے 2 بڑے بڑے ہاتھ باہر آئے اور بالکل میرے منہ کے قریب آ کر رک گئے۔ میں نے اور زور زور سے علی علی پکارنا شروع کر دیا اور پھر جیسے کوئی مجھ سے کچھ کہہ رہا ہو، خورشید میں آپ کا دشمن نہیں دوست ہوں، آپ مجھ سے ہرگز خوف نہ کھائیں، میں اسی مکان میں آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ جس دن سے یہاں آئی ہیں میں اسی دن سے آپ کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہرگز نہ آتا، لیکن آج آپ اتنی حسین دکھائی دے رہی ہیں کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ سلطان صاحب، میں نے یہ الفاظ بخوبی سنے، لیکن میری زبان پر علی علی کی تکرار قائم رہی۔ میں نہیں جانتی وہ کون سی قوت تھی جس نے مجھے اپنے حواس درست رکھنے میں مدد دی، حالانکہ میں بہت کمزور دل عورت ہوں۔ خیر، جب میں نے اس مبارک نام کو مسلسل پکارا تو پھر اس کے ہاتھوں پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ وہ بولا، دیکھیے آپ یہ نام مت پکاریے،
میں اس نام سے بہت خوفزدہ ہوں۔ جب میں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو آپ میری باتوں کا یقین کیوں نہیں کرتی؟ وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہا، لیکن میں نے ایک لمحہ بھی اپنی زبان نہ روکی۔ اس کے جسم پر اور زیادہ لرزہ طاری ہونے لگا اور وہ ہولے ہولے غائب ہو گیا۔ میں بے اختیار چکرائی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے بائیں طرف شریف صاحب کرسی پر بیٹھے تھے اور دائیں جانب ڈاکٹر۔ میں نے آنکھیں کھولی تو شریف صاحب یکلخت میرے اوپر جھک آئے۔ کیا بات ہے خورشید؟ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، میں بمشکل تمام یہ دو الفاظ کہہ سکی اور شریف صاحب سے چمٹ کر رونے لگی۔ یہ مجھے دلاسا دیتے رہے لیکن میرا رونا بند نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر مصلحتاً ہم دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ گھنٹہ بھر میری یہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد طبیعت ہلکی ہوئی تو میں نے سارا واقعہ شریف صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ ان کو اس واقعے پر قطعاً یقین نہ آیا۔ انہوں نے اسے میرے وہم پر محمول کیا۔ ان کے یقین نہ کرنے کی ایک معقول وجہ بھی تھی کہ اس مکان میں وہ 10-12 سال سے رہ رہے تھے۔ انہیں اس دوران ایسی کسی چیز کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ میری کہانی پر کیسے ایمان لے آتے؟ میں تھوڑی دیر بعد سو گئی اور مجھے اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی قسم کا ڈر خوف محسوس نہ ہوا۔ رات کے آخری پہر میری چارپائی زور سے ہلی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غنودگی کے عالم میں دیکھا کہ وہی شخص میری چارپائی کے پاس کھڑا ہے، لیکن اب اس کا جسم عام انسانوں کا سا ہے۔ نیند کا غلبہ زیادہ ہو تو حقیقت بھی وہم اور گمان دکھائی دیتی ہے۔ میں بھی یہی سمجھی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کے جسم پر بھورے بال ویسے ہی تھے، سر منڈا ہوا تھا، سر کی بائیں جانب بالوں کا ایک گچھا لٹک رہا تھا اور اس کے دائیں طرف کے 3 دانت برچھیوں کی طرح اونڈوں سے باہر آئے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر غور سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر سرگوشی سے کہنے لگا، خورشید مجھ سے خوف مت کھانا۔ ان لفظوں کا سننا تھا کہ غنودگی کا عالم جاتا رہا اور میں بے اختیار یا علی پکارنے لگی۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے شوہر کو بلایا تو وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے اس بلا کی طرف اشارہ کیا لیکن وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکے۔ بار بار مجھے کہتے رہے، خورشید ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ خورشید۔ میں ہوش میں کیا آتی جبکہ وہ عجیب الخلقت کردار میرے سامنے کھڑا تھا۔ باقی رات میں سو نہ سکی اور اپنا مخصوص ورد پڑتی رہی۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نے سامان باندھنا شروع کر دیا اور جب میرے شوہر بیدار ہوئے تو میں اپنا سامان باندھ چکی تھی۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن میں ایک لمحہ بھی اس مکان میں ٹھہرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے صاف اپنے شوہر کو سنا دیا کہ میں کسی فٹ پاتھ پر گزارا کر لوں۔ یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پھر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد واپس آئے تو کہنے لگے کہ مکان کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میرے لیے وہ انتہائی خوشی کا لمحہ تھا۔ میں نے سامان اٹھوایا اور دوسرے مکان میں چلی گئی۔ اس مکان کی نچلی منزل میں لاہور کا ایک گھرانہ مقیم تھا، لہٰذا میرے لیے یہ جگہ نہایت ہی مناسب ثابت ہوئی۔ میں دن کے وقت زیادہ تر ہمسایہ عورتوں میں اٹھتی بیٹھتی اور شام کو اکثر اپنے شوہر کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلی جاتی۔ کچھ دن بڑے آرام اور سکون سے گزرے، لیکن شاید میری بدنصیبی کے دن ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک شام بارش بڑے زور شور سے ہوئی۔ شریف صاحب بارش بند ہونے کا انتظار کرتے رہے اور میں گھر میں اکیلی بڑی کروٹیں بدلتی رہی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے احتیاطاً چٹخنی چڑھا لی تھی، کیونکہ بارش کے دوران مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بڑی بڑی میں نیند کے سمندر میں غوطے کھانے لگی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بڑی آہستگی سے چٹخنی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جتنی دیر میں آنکھیں مل کر بیدار ہوئی، دروازہ کھل چکا تھا اور وہی خوفناک شخص دروازے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے بے تحاشا چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے شریف صاحب اور ہمسایہ عورتوں کو اپنے ارد گرد پایا۔ کوئی مجھے دبا رہا تھا تو کوئی دم کر کر کے پھونک رہا تھا اور کوئی میری حالت پر افسوس زدہ ہو رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی اور میں نے سب کو یہی کہا کہ میں بلا وجہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب رخصت ہو گئے تو میں نے شریف صاحب سے وہ واقعہ منوان کہہ دیا۔ یہ بڑے پریشان نظر آنے لگے۔ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ میرا وہمہ ہے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ بھائی صاحب، اس کے بعد کچھ نہ پوچھیے، وہ ظالم ہر روز مجھے نظر آنے لگا۔
کبھی صبح کے وقت، کبھی شام کے وقت اور کبھی رات کے دوران۔ لیکن میں نے اس کے بعد شریف صاحب سے اس بات کا تذکرہ نہ کیا۔ یہ حد سے زیادہ پریشان ہو جاتے تھے اور گھنٹوں بیٹھے سوچتے رہتے تھے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اپنے ساتھ ان کو کیوں پریشان کروں۔ ایک بات ضرور تھی کہ میرا مخصوص ورد اب دن رات میری زبان پر رہتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ جب تک یہ ورد میرے ساتھ ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ خبیث اس نام سے بہت زیادہ خوف کھاتا تھا۔ اکثر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ تمہیں اسی نام کا واسطہ ہے، تم یہ ورد چھوڑ دو ورنہ میں ایک روز جل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ بھلا مجھے اس پر کیا رحم آ سکتا تھا؟ میں تو دل سے چاہتی تھی کہ وہ ختم ہو جائے اور میرے سامنے نہ آئے، اسی لیے میں اور زیادہ شدت سے اس نام کا ورد کرنے لگی۔ وہ بھی عجیب ڈھیٹ شخص تھا، باوجود شدید تکلیف کے میرے سامنے آنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اسی کیفیت میں چند ماہ اور گزر گئے اور بچے کی ولادت کا وقت نزدیک آ گیا۔ ولادت سے چند روز پہلے شریف صاحب نے مجھے ہسپتال داخل کرا دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ناپاک شخص نے ہسپتال میں بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا اور وہاں بھی متواتر دن میں کسی نہ کسی وقت آتا رہا۔ میرے لیے چونکہ وہ عام سی بات بن چکا تھا، لہٰذا اب میں اس کی کم ہی پرواہ کیا کرتی تھی۔ علاوہ ازیں علی علی کا ورد بھی کچھ ایسا مزہ دینے لگا تھا کہ میں ایک سرشاری کے عالم میں یہ نام جپتی رہتی تھی، حتیٰ کہ یہ نام میری زبان سے میرے دل میں اتر آیا اور پھر میرا دل اسی نام کو پکارنے لگا۔ جس روز بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہوا اور سرگوشی میں کہنے لگا، خورشید لڑکا ہوگا۔ لیکن پھر نرس آئی تو وہ غائب ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد بچے کی پیدائش ہوئی تو نرس ڈلیوری کے فوراً بعد چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی۔ ڈاکٹر اگر جی دار نہ ہوتا تو شاید وہ بھی بھاگ نکلتا، اس لیے کہ بچہ مردہ تھا اور اس کی شکل ہو بہو اس دریغ المنظر کردار پر تھی جس نے میری زندگی کو ایک مسلسل عذاب بنا رکھا تھا۔ میں نے شریف صاحب کو بلایا اور بچے کو دکھا کر انہیں بتایا کہ یہی شکل میرے سامنے آ کر مجھے ہراساں کرتی ہے۔ وہ پہلا روز تھا جب شریف صاحب نے میری کہانی پر یقین کیا۔ مردہ بچے کی شکل و شباہت ایسی تھی کہ اس کے مردہ ہونے کا ذرا بھر ملال ہمیں نہیں ہوا، بلکہ ہم نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ بچہ اگر زندہ رہتا تو اکثر لوگ نہ صرف اس سے بلکہ ہم دونوں سے بھی متنفر ہو جاتے۔ بچے کو دفنا دیا گیا تو پھر وہ میرے سامنے آ چکا۔ خورشید مجھے تنگ نہ کیا کرو ورنہ میں تمہیں بھی زندگی بھر چین سے نہ بیٹھنے دوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنا ورد جاری رکھا۔ وہ پھنکارتا ہوا میرے ارد گرد چکر کاٹتا رہا۔ نادان لڑکی، نادان لڑکی، وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ ہسپتال سے میں جلدی گھر آ گئی اور میں نے شریف صاحب کو ہر پیش آنے والی بات بتانا شروع کر دی۔ پھر ایک خاص پروگرام مرتب کیا گیا اور اس کے مطابق ایسے بزرگ لوگوں سے مدد طلب کی گئی جو اس قسم کے آسیبوں کو دور کرنے میں مشہور تھے۔ 20 جگہوں سے دم کرائے گئے، 20 تعویذ دیے گئے۔ اس ساری تگ و دو کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کافی وقفے کے بعد آنے لگا۔ اس دوران میں ایک بار آیا تو اس نے اپنا بازو مجھے دکھاتے ہوئے کہا، بے رحم دیکھ میرا کیا حال ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا اس کا بازو سوکھ رہا تھا جیسے فالج زدہ انسان کا بازو ہو۔ میں نے جلدی منہ دوسری طرف پھیر لیا اور جی میں خوش ہوئی کہ اب اس کا اختتام ہونے والا ہے، لیکن شاید یہ بات غلط تھی۔ وہ کافی لمبے وقفے کے بعد ہی صحیح مگر میرے پاس آتا ضرور رہا۔ سال بعد میرا دوسرا بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی مردہ تھا اور اس کے دونوں بازو ویسے ہی سوکھے ہوئے تھے جیسے اس بلا کے دم گنڈوں اور میرے ورد کے اثر سے سوکھ چکے تھے۔ اس بچے کو بھی دفنا دیا گیا تو وہ پھر میرے پاس آیا۔ دیکھا تم نے، ساری زندگی تمہیں یہی کیفیت رہے گی، حتیٰ کہ تمہارا خاوند تم سے نفرت کرنے لگے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ بات سن کر میرے جسم پر کپکپی طاری ہونے لگی۔ اگرچہ ان تمام حالات کے باوجود شریف صاحب کی محبت میں کمی نہ آئی تھی، تاہم دوسرے بچے کی مردہ ولادت کے بعد اس قسم کے وسوسے میرے دل میں جاگزی ہونے لگے تھے، اور کبھی کبھار تو مجھے محسوس بھی ہوتا تھا کہ شریف صاحب جیسے مجھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اس روز میں بہت روئی اور جب شریف صاحب واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے ساری بات حرف بحرف بتا دی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، پگلی میں تم سے بیزار نہیں ہوں، میں تو تمہاری تکلیف دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں۔ میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا، کچھ نہ ہوا، تاہم دل کو خطرے سکون ہو گیا۔
شریف صاحب اسی روز شام کو گھر لوٹے تو کہنے لگے، خورشید، ایک بزرگ کو میں نے سارا واقعہ سنایا ہے، اس نے نصیحت کی ہے کہ تم دونوں یہ شہر چھوڑ جاؤ۔ بات میرے بھی دل کو لگی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے یہ بات پسند آئی۔ میں نے سوچا مدتوں کا چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ پشاور میں رہتے ہوئے لاکھ مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک رحمت پیسے کی فراوانی ہے، دوسرے شہر میں جانے کیا حالات پیش آئیں، یہ سوچ کر میں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن شریف صاحب اس شہر سے کچھ ایسے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ 2 روز کے اندر اندر سامان سمیٹ کر سرگودا روانہ ہو گئے۔ مجھے بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا۔ سرگودا میں 3 ماہ قیام کیا۔ وہ بلا یہاں بھی ہمارے ساتھ تھی، بلکہ اس نے تو یہاں تک بتایا کہ وہ ہمارے ساتھ سفر کر کے سرگودا پہنچا تھا۔ میں نے مصلحتاً شریف صاحب سے ذکر نہ کیا۔ 3 ماہ کی مسلسل کوشش کے باوجود ہمارا کاروبار نہ چل سکا۔ پریشان ہو کر ہم لوگ سیالکوٹ روانہ ہوئے۔ وہاں بھی یہ لعنت ہمارے ساتھ چمٹی رہی اور وہاں بھی ہماری کاروباری صورتحال درست نہ ہو سکی۔ پھر اسی طرح 3 4 ماہ کے بعد سیالکوٹ سے گجرات، گجرات سے وزیر آباد، وزیر آباد سے گجرانوالا ہوتے ہوئے ہم لوگ لاہور آ پہنچے۔ لیکن اس بلا نے ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا رہا۔ میں نے ان دنوں شریف صاحب سے بالکل ذکر نہ کیا۔ یہ شہر صرف اس لیے تبدیل کرتے رہے کہ ان کا کاروبار جم سکے، لیکن ظالم شخص ہر شخص میں وقتاً فوقتاً میرے سامنے آتا اور زور زور سے کہہ لگاتا، پھر کہتا، خورشید، تم اور تمہارا شوہر کبھی چین سے نہ بیٹھ سکو گے۔ پشاور چھوڑنا ہی تم لوگوں کے لیے اس عذاب کا پیش خیمہ تھا جو مجھے ستانے کے عوض تم لوگوں پر پڑ رہا ہے۔ پھر وہ کبھی اپنے بازو دکھاتا، کبھی اپنے پاؤں جو دن بدن سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے۔ اس کے سینے میں 2 سوراخ ہو چکے تھے جن سے ناسور کی مانند پیپ بہتی تھی۔ ایسے وقت مجھ پر خوف سوار ہونے لگتا تو میں علی کے ورد کو اور تیز کر دیتی اور وہ جھنجھلا اٹھتا۔ میں تمہارے تعویذوں سے نہیں ڈرتا، تم ایک بار یہ نام لینا چھوڑ دو۔ یہ نام لینا میں کس طرح چھوڑ سکتی تھی جبکہ اسی نام کی بدولت اب تک زندہ تھی۔ قصہ مختصر، لاہور آ کر ہمارا تیسرا بچہ پیدا ہوا جس کی ولادت ہسپتال کی بجائے گھر پر ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں میرے تمام عزیز موجود تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی بچہ مردہ ہی پیدا ہوگا اور اسی کی شکل کا ہوگا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ دایا ولادت کے بعد خوف زدہ دکھائی دینے لگی، میری بڑی بہن بھی کانپنے لگی اور ہمسایہ عورتیں تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا، وہی بالوں کا گچھا بائیں طرف لٹک رہا تھا، باقی سر گنجا تھا۔ 3 لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر کی طرف جھانک رہے تھے، جسم کے خاص حصے سوکھے ہوئے تھے۔ سینے میں 2 سوراخ تھے جن سے پیپ بہ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، پھر میں چیخ کر رونے لگی۔ روتے روتے تھک گئی تو بے ساختہ میرے منہ سے یہ جملے نکلے، یا علی مولا مشکل کشا میری مدد کو پہنچو، یا علی مولا مشکل کشا میری مدد کو پہنچو۔ اتنا کہہ کر میرا دل ایک بار پھر بھر آیا اور میں ہچکیاں لیتی، سسکیاں بھرتی سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آقا علی مولا مشکل کشا آئے ہیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں، بیٹی خورشید پریشان نہ ہو، ہم تمہاری مدد کو پہنچ گئے ہیں۔ وہ سامنے دیکھ، وہ جو سب سے خوبصورت محل ہے، اس میں میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں۔ اس محل کی دہلیز سے کچھ خاک اٹھا اور اپنے جسم پر مل لے، یہ تمام دکھوں کا واحد علاج ہے۔ یہ سن کر میں بے اختیار اس محل کی طرف دوڑی اور خاک اٹھا کر اپنے جسم پر ملنے لگی۔ پھر مجھے ایک ابدی سا سکون ملنے لگا اور میں نور کے ہزاروں دائروں میں سے گزر کر واپس اس دنیا میں آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میرے جسم سے ایک بے مثال خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے یقین کامل ہو چکا تھا کہ میری جان اب اس جھنجھٹ سے بچ جائے گی۔ صبح سویرے ایک درویش گھر کے دروازے پر آیا اور اس نے خورشید کہہ کر مجھے آواز دی۔ میں دروازے پر آئی تو اس نے مجھے یہ خنجر تھما دیا اور ہدایت کی کہ اسے چھت سے لٹکا دیا جائے۔ پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں نے اسی وقت یہ خنجر چھت کے ساتھ لٹکا دیا۔ وہ دن جائے اور یہ دن آئے، پھر وہ میرے سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد میرے 3 بچے پیدا ہوئے جو بالکل تندرست ہیں۔ 2 روز ہوئے میں اپنے عزیزوں کے ہاں شادی میں گئی ہوئی تھی کہ وہ میرے خواب میں آدم کا، اس کا سارا جسم اب ناسور بن چکا ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں۔ خواب میں مجھ سے کہنے لگا، خورشید 2 روز بعد 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمک رہا ہوگا تو میں کھیتوں کے بیچ تم سے ملوں گا۔ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے،
میں ختم ہونے سے پہلے تمہیں ایک بار دیکھنا ضرور چاہتا ہوں، تم وہاں ضرور پہنچو گی۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں خواب میں ہی چلاتی رہی کہ میں نہیں آؤں گی۔ میری آنکھ کھلی تو بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع تھے، سعید صاحب بھی ان میں شامل تھے۔ مجھ سے جب نیند میں ڈرنے کی وجہ پوچھی گئی تو میں نے سارا واقعہ پشاور سے لاہور تک کا ان لوگوں کو سنا دیا۔ سعید صاحب کہنے لگے، آپ بے فکر رہیں، میں اپنے ایک دوست کو لے کر آپ کے پاس اس رات آؤں گا۔ میں سمجھی تھی کہ یہ کسی اچھے خاصے بزرگ آدمی کو لے کر آئیں گے، مگر یہ آپ کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ سعید نے چونک کر خورشید کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خورشید اب دیوانوں کی طرح چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے وحشت سی ٹپکنے لگی ہے۔ اس کی عجیب و غریب کہانی نے کمرے کی فضا کو انتہائی پرہول بنا دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں فوراً اس گھٹن زدہ ماحول سے تازہ ہوا میں آؤں اور اس کہانی کی صداقت کے بارے میں کچھ سوچوں۔ شریف اس وقت خراٹے لے رہا ہے، تینوں بچے بے حس و حرکت سو رہے ہیں۔ خورشید اب تک وحشت ناک نگاہوں سے چھت کو گھور رہی ہے۔ ایک انجانا سا خوف میرے سرو پا میں سرایت کر رہا ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، وہ اب آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے خورشید کو تسلی دی۔ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ سعید بھی اس کے پیچھے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سلطان، سلطان، سعید کی آواز ہے، وہ بھاگ رہی ہے، جلدی آؤ۔ میں نے یکا یک وہ خنجر چھت سے اچک لیا اور بھاگ کھڑا ہوا ہوں۔ باہر چاندنی بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے۔ سلطان، وہ بھاگ رہی ہے، جلدی آؤ۔ میں نے یکا یک وہ خنجر چھت سے اچک لیا ہے اور بھاگ کھڑا ہوا ہوں۔ باہر چاندنی بے تحاشا پھیلی ہوئی ہے اور چاند دہشتناک ہے۔ خورشید بے پناہ رفتار کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ سعید اس کے پیچھے سائے کی طرح دوڑ رہا ہے اور میں سعید کے پیچھے اس کے ہمزاد کی طرح۔ ہم دوڑتے ہوئے دھان کے کھیتوں میں آ گئے ہیں۔ چند چمگادڑ اڑتے ہوئے ہمارے سروں پر سے گزر گئے ہیں۔ گاؤں کے 2-3 کتوں نے ہمیں دوڑتے ہوئے دیکھ کر زور زور سے گالیاں دی ہیں، پھر وہ ایسے خاموش ہو گئے جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ خورشید آم کے بلند قامت پیڑ کے پاس رک گئی۔ سعید اس سے چند قدم کے فاصلے پر ٹھہرا اور میں بھاگتا ہوا سعید کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ درخت کے قریب ایک خوفناک صورت کھڑی ہے جس کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو چکا ہے اور جگہ جگہ سے پیپ بہ رہی ہے۔ سر کے بائیں جانب بالوں کا گچھا اور ہونٹوں کے دائیں جانب جھانکتے ہوئے 3 خونخوار دانت نمایاں ہیں۔ لمبے لمبے بھورے بال اس کے ڈھانچے کے جسم پر جیوٹ کی طرح اگے ہوئے ہیں۔ وہ خورشید سے کچھ کہہ رہا ہے۔ رات کی خاموشی میں چند لفظ ہم تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ خورشید، میں نے تم سے محبت کی ہے اور اس محبت میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہارے سامنے ہیں۔ تم خوش رہو، یہ لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند سے خون ٹپکنے لگے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈھانچہ بھگ سے شعلہ بن کر فضاؤں میں غائب ہو گیا ہے۔ چاند سے یوں محسوس ہوا جیسے خون کی ایک دھار بہنے لگی ہے۔ خورشید اب ہوش میں آ چکی ہے اور ہمیں حیرت سے اپنے قریب دیکھ کر پوچھ رہی ہے، ہم لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ خاموش رہو، سعید نے چاند پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا ہے۔ خون کے پھیلاؤ نے سارے چاند کو ڈھانپ لیا ہے اور یکا یک 4 سو اندھیرا پھیل گیا ہے۔ ہم تینوں خوف زدہ ہو کر گھر کی طرف بھاگنے لگے ہیں۔ چاند انتہائی دہشتناک ہوتا جا رہا ہے، انتہائی دہشتناک۔